اس لیے صرف تہجد دین نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنا دین نہیں ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی دین ہے۔ عورت کے پاس مرد سے آدھی عقل ہوتی الا ماشاء، آپ نے فرمایا کوئی عورت کامل نہیں ہوئی سوائے مریم بنت عمران کے اور سوائے آسیہ فرعون کی بیوی کے اور سوائے فاطمۃ الزہرا کے۔ اور آپ نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کو فضیلت ہے باقی کھانوں پر۔ تو عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، فل عقل والی عورتیں چند ہی ہیں جن کے نام میں نے گنوا دیا۔ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا، اس لیے کہ عورت کے اندر آدھی عقل۔ اب جس کی عقل آدھی ہو بتائیے اس سے ٹیڑے میڑے کام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی اس سے غلطی کوتاہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ تو جب ان سے کوتاہیاں ہوں تو اس کو برداشت کرنے کا ہمیں حکم ہے، صبر کرنے کا حکم ہے۔ بہت سارے اولیاء بنے اپنی بیوی کی بد کرداری کو برداشت کرتے کرتے ولی بن گئے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ، بہت چوٹی کے بزرگ گزرے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی، مخدوم محمد ہاشم ٹٹوی، مرزا مظہر جان جانان، شاہ ولی اللہ، یہ چاروں ایک زمانے کے بزرگ ہیں۔ تو وہ طبیعت کے بہت زیادہ نفیس تھے، حساس تھے، تھوڑی تھوڑی بات ان کو زیادہ محسوس ہوتی۔ حساس کیسے تھے اس کی آپ کو ایک دو مثال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک چادر اوڑھ کے سو گئے، کسی نے وہ چادر ہدیہ کی تھی، اون کی بنی ہوئی، وہ اوڑھ کے سو گئے۔ لیٹے تو نیند ہی نہ آئے، اپنے خادم سے کہنے لگے بھائی اس چادر میں کچھ ہے، اسے پکڑو مجھے نیند نہیں آ رہی، اس چادر میں کچھ ہے، اسے پکڑو مجھے نیند نہیں آ رہی۔ خادم نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، اس میں کوئی بچھو ہے، پتہ نہیں سانپ ہے یا کیا ہے۔ اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، اتنی بڑی چادر، اتنا بڑا لحاف، اس کو ڈھونڈنا شروع کیا تو کہیں سے ایک جوں نکل آئی۔ حساس ایسے کہ جوں ہے، دیکھی بھی نہیں ہے لیکن طبیعت پریشان ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی ہے، اتنے حساس۔ ایک دفعہ ایک انگریز افسر ملنے آیا تو آ کے بیٹھا سامنے، تھوڑی دیر میں اس کو پیاس لگی، اس نے کہا حضرت یہاں کوئی پانی پینے کا انتظام ہے؟ فرمایا وہ گڑھا رکھا ہوا ہے، اٹھ کے اس سے پانی پی لو۔ وہ اٹھا، خود اس نے پانی بھرا اور جو گڑھے کا ڈھکن تھا نا وہ اس کے اوپر رکھ دیا، لیکن ڈھکن اس نے بالکل فٹ نہیں رکھا، تھوڑا سا یوں رکھ دیا، ہلکا سا ترچھا، بالکل فکس نہیں رکھا، تھوڑا سا یوں کر دیا۔ جب حضرت کی ڈھکن پہ نظر پڑی نا تو فرمایا ارے پتہ نہیں یہ کیسے نوکری کرتے ہیں، اتنے بڑے افسر ہیں، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ڈھکن کیسے رکھا جاتا ہے، ابے اس کو سیدھا کر، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ ڈھکن ٹیڑھا ہو گیا تو سر میں درد ہو گیا، اتنے حساس تھے۔ ایک دفعہ ان کے خادم تھے خواجہ غلام علی، وہ ان کو پنکھے سے ہوا جھل رہے تھے، یوں ہاتھ والے پنکھے سے ہوا جھل رہے تھے، تو وہ ذرا زور سے جھل رہے تھے، کہنے لگے ابے اڑائے گا کیا مجھے، اتنے زور سے پنکھا جھل رہا ہے، مجھے اڑائے گا کیا؟ اس نے ذرا رفتار کم کر دی، کہا ابے بازو میں طاقت نہیں ہے کیا؟ تو وہ خادم چپکے سے کہنے لگا عجیب بات ہے، نہ یوں بنے نہ وہ بنے۔ تو انہوں نے سن لی وہ بات، کہ دفع ہو جاؤ، نہیں چاہیے مجھے تمہاری خدمت، بک بک کرتے رہتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کو نکال دیا، رو دھو کے بڑی مشکلوں سے اس کو معاف کیا خادم کو۔ پھر وہ طبیعت ان کی ایسی حساس،
اب سنیے بیوی کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا. ایک دفعہ اپنے ایک مرید سے پٹھان سے کہنے لگے، مرید ان کا پٹھان تھا، وہ کہنے لگے وہ گھر سے فلاں چیز لے آ. اب وہ پٹھان بھاگا بھاگا آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک بڑھیا نکلی. کہا کہ اماں جی میرے پیر صاحب کہہ رہے ہیں فلاں چیز کا. تیرے پیر کی ایسی کی تیسی، ماں کی گالیاں اور پتہ نہیں بہن کی گالیاں، ایسی غلیظ غلیظ گالیاں اس بڑھیا نے بکنا شروع کر دی کہ پٹھان تو پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے. پیر ہوگا تیرا، تیرے باپ کا، تیری ایسی کی ایسی، ایسی کی تیسی، تیرے پیر کی غلیظ گالیاں دینا شروع کر دی. پٹھان کا پارا چڑھ گیا. پٹھان تو ویسے ہی غصے کا تیز ہوتا ہے، اس کا پارا چڑھ گیا. لیکن اس نے اپنے پہ بڑی مشکل سے قابو پا کے آیا. کہا حضرت یہ کون بٹھایا ہوا ہے آپ نے گھر میں نے اس سے چیز مانگی، اس نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی. آپ کی بیوی نہ ہوتی تو ہم اس کو بتا دیتا، چکھا دیتا اس کو مزہ. تو فرمانے لگے بھائی صبر کر، میں بھی اس کی تکلیفوں پہ صبر کر کر کے یہاں پہنچا. اس لیے شریعت کا حکم ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں، ان کا کردار ناپسند ہے، ان کی شکل ناپسند ہے، ان کا رنگ و روپ ناپسند ہے، تو صبر کرو، شاید اللہ اسی میں تمہارے لیے خیر کو پیدا کرے.